اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین میں سمجھ پیدا کرے، دین میں سمجھ حاصل کرے، اور جب اپنے علاقے اور اپنے قوم میں جائے تو اس میں انذار و تبشیر کا کام کر سکے۔ اللہ نے ہم سب کو اس کا موقع دیا ہے کہ اس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ بقیہ جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم اس کو اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ کچھ کو کہتے ہیں اور کچھ کو ہم بولتے بھی نہیں سب کے سامنے، لیکن حالات سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وہ حالات خراب نہ ہوں، زیادہ ان میں خرابی نہ آئے، اس کی جو کوششیں کرنے والے ہیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری اس میں کیا ذمہ داری ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کا جذبہ اور کس طرح کا حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ میں جب ندوہی میں پہنچا تھا تو اسی زمانے میں ایک جماعت آئی ہوئی تھی روس کے کسی نئے آزاد ملک سے، ازبکستان تھا یا ترکمانستان تھا، پوری طریقے سے یاد نہیں۔ تو انہوں نے حالات بتائے تھے کہ 70 سال تک وہاں کمیونسٹوں کا غلبہ رہا، مسجدیں سب کی سب ویران ہو گئی تھیں، نمازیں پڑھنے پر پابندی تھی، 70 سال تک یہ کیفیت رہی۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی روس کے تسلط سے وہ علاقے آزاد ہوئے، جیسے ہی انہوں نے آزادی حاصل کی، علماء کی پوری جماعت سامنے آ گئی۔ یہ کہاں سے آ گئی تھی؟ یہ کہاں سے آ گئی تھی؟ اور اس علماء کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھی کہ وہ مدارس نہیں کھول سکتے ہیں، وہ دین کا کام نہیں کر سکتے ہیں، وہ تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جیسے ہی ممالک آزاد ہوئے، علماء کی پوری جماعت سامنے ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہے کہ وہ تہخانوں کے اندر اپنا کام کر رہے تھے، چھپ چھپا کر اپنا کام کر رہے تھے۔ اللہ کرے یہاں پر کبھی اس طرح کی نوبت نہ آئے، لیکن ہم کو ابھی سے اپنے اندر وہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ اس طریقے، ابھی تو اس طرح کوئی حالات نہیں ہیں الحمدللہ، ابھی کوئی خرابی نہیں، ابھی ہم کام کر سکتے ہیں۔ ابھی تو ہم کو ایک کام کرنا چاہیے کہ ہم جس علاقے میں بھی ہم ہیں، کوئی امام ہے، علاقے کا مدرس ہے، کسی مکتب میں کام کر رہا ہے، ابھی ہم سب کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جتنا ہم سے ہو سکے دین کو پہنچانے کا کام کریں، تب اس آیت کریمہ پر پورا عمل کرنے والے ہم ہوں گے۔ وہ کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں؟ وہ کام ایسا ہے جو اپنے فائدے کے لیے بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم نے پڑھا اتنے دن تک حاصل کیا، چاہے تعلیم مکمل ہوئی ہو یا ناقص رہی ہو، ہر اعتبار سے اگر مکمل ہوئی ہو تو اس کو علم کو جو اتنے دن حاصل کیا اس کو برقرار رکھنا۔ وہ کس طریقے سے؟ ظاہر ہے اونچی کتابیں پڑھانے کا موقع ہر ایک کو نہیں مل پاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جس مسجد میں بھی ہم ہیں وہاں پر درس قرآن کا حلقہ قائم کر لیں، روزانہ اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار درس حدیث کے حلقے قائم کر لیں، روزانہ ہو سکے بڑی اچھی بات، ورنہ کم سے کم ہفتے میں ایک بار اسی طریقے سے فقہی مسائل کے حلقے قائم کر لیں، چاہے چند افراد اس میں بیٹھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رکھیں تو اس میں لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ قرآن کی جب تفسیر بیان کریں گے تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، حدیث کے جب تشریح کریں گے اس کے جب معنی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، مسائل جب بیان کریں گے تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن ان سے کہیں زیادہ خود اپنا فائدہ ہوگا، اپنا علم پختہ ہوگا، اس کے اندر پختگی اور صلابت آئے گی، مضبوطی آئے گی۔ تو یہ ابھی اس کا موقع ہم کو پوری طریقے سے ملا ہوا ہے۔ ابھی جب گزاریں بیان کی جا رہی تھی، ماشاءاللہ لوگوں کے اندر جذبہ ہے، مختلف انداز سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پہلے سے کر رہا ہے بڑی اچھی بات، اسی جذبے کے ساتھ اس کو جاری رکھنا چاہیے، لیکن اگر کسی علاقے میں اس طریقے کا کام نہیں ہو رہا ہے تو اس انداز میں جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع کر دینا چاہیے فوراً، اور پھر الگ ٹف نہ ہو، پوری تیاری کے ساتھ درس حدیث ہم کو کرنا ہے یا درس قرآن کی مجلس قائم کرنا ہے تو باقاعدہ ہم مطالعہ کریں کتابوں کا، مطالعہ کر کے اہتمام کے ساتھ
ہم درس حدیث اور درس قرآن کی مجلس قائم کریں. اس کے لیے عربی کی کتابیں اگر پڑھ سکتے ہیں عربی کے پڑھیں، ورنہ اردو کی بھی بہت ساری تفسیر کی اور احادیث کی شرحیں موجود ہیں، ان کو دیکھیں اور ان کو دیکھ کر اس کا خلاصہ لوگوں کے سامنے بیان کریں. لوگوں کو تو فائدہ ہوگا ہی، ان سے کہیں زیادہ خود اپنے آپ کو فائدہ ہوگا. اسی طرح فقہی مجالس اگر قائم کرنا ہے تو اس کے لیے کتابیں موجود ہیں جو آج کے حالات کو سامنے رکھ کر جو ضروری مسائل ہیں ان کو بیان کر دیا گیا. اس میں کسی کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے کہ کون سی کتاب مناسب رہے گی. اس کتاب کے ذریعے سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور پوری احتیاط کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور وہ بہت لمبا نہ، بہت طویل اس کا معاملہ نہ. اور اگر اللہ نے کسی کو موقع دے رکھا ہے کہ وہ جمعہ وغیرہ کے خطابات بھی کرتا ہے تو وہ خطاب اس طرح کے نہ ہونے چاہیے کہ جذباتی باتیں بس ایسے بیان کر دی گئی، بلکہ جب ہر جمعہ کو اس کا سلسلہ قائم ہو تو اس کے لیے پوری تیاری ہونی چاہیے، عناوین ہونے چاہیے. کسی دن عنوان ہو کہ اسلامی لباس کیسا ہونا چاہیے مثال کے طور پر، کسی دن ہو کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں اس کے اوپر پورا بیان کر دیا. پوری تیاری کے ساتھ اس طریقے سے کتنے موضوعات ہیں کہ اگر کسی کو کہیں پر نوکری کرنی ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے چاہے سرکاری چاہے غیر سرکاری، تو اس کے لیے کیا شرائط ہے وہ سب چیزیں بیان کی جائیں. اس میں کتنے وقت کو وہ اپنے لیے لے سکتا ہے اور کتنا ہے کہ جو اس کو لے گا تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اگر وہ دیر میں جائے گا، جلدی اٹھ جائے گا، بیچ میں اپنا ذاتی کام کرے گا تو کیا ہوگا. یہ سب چیزیں پوری تیاری کے ساتھ بیان کی جائیں، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا علم بھی اس میں بڑھتا رہے گا، لگاتار اس میں اضافہ ہوگا. ابھی ہم کو اس کے مواقع ملے ہوئے ہیں، بھرپور فائدہ اس کا ہم کو اٹھانا چاہیے، ذہن سازی کرنی چاہیے، دین کا جتنا پیغام ہم پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اور جذبہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کوئی اس طریقے کے حالات آ گئے تو ہم درختوں کی قوم میں جا کر یہ کام انشاءاللہ کریں گے، تہخانوں میں جا کر انشاءاللہ وہی کام کریں گے. یہ سلسلہ ہمارا بند ہونے والا نہیں ہے. کوئی چاہے ظالم کا ظلم ہو چاہے عادل کا عدل ہو، ہم کو اس کام کو روک نہیں سکتا، اس سے باہر نہیں رکھ سکتا. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو یہ جو خطابات ہوتے ہیں جمعہ کے دن، اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے کہ پوری تیاری بعض اوقات نہیں ہو پاتی. ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کرتے ہو تیاری تو اسے معاف رکھیں، لیکن عام طور سے دیکھا گیا کہ پوری تیاری سے نہیں کرتے. اس میں پوری ترتیب ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا بعض حضرات کو جو اس طریقے سے کرتے ہیں تو وہ کوئی نظام بنا لیتے ہیں، یا تو جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب کے کچھ بات ہیں ان کو رکھ لیا، ان کے پیش نظر یہ نہیں کہ اس کی ایک چیز کو، لیکن اس کے پیش نظر اپنے جمعے کی تیاری کر لی، اس دن کا خطاب رکھ لیا. یا اگر ممکن ہو سکے تو ریاض الصالحین یا تہذیب الاخلاق حدیث سے متعلق کتابیں اس کا کوئی ایک باب پکڑ لیا اور اس کے اوپر پورا اس دن کا خطاب رکھ لیا. اس انداز سے جب کریں گے تو لوگوں کو بھی خوب فائدہ ہوگا، ان کو بنیادی معلومات ہوں گی. صرف جذباتی باتیں اسے کرتے رہیں تو اس سے لوگوں کو بھی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اکتاہٹ سی محسوس ہوتی ہے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنا بھی فائدہ نہیں ہو پاتا ہے. اس انداز میں جب کریں گے تو ہمارے علم میں بھی لگاتار اضافہ ہوگا. بقیہ جیسے کہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت کچھ بتایا گیا، بہت سے حضرات کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، وہ کوششیں بند کرنے کا نہیں. لیکن جو علم کی فضیلت بیان کی گئی یا قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، پہلی سورہ کے پہلی آیت کا پہلا لفظ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یا جتنی بھی علم کی فضیلت کی چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے، وہ یہ نہیں کہیں پر بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ وہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے، وہ تو سب کے لیے. تو جو قرآن کی تصحیح کا سلسلہ ہے یہ صرف چھوٹے بچوں ہی تک محدود نہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ نماز تو بڑوں کو بھی پڑھنا ہے، سب کے سب پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی تعداد کا قرآن صحیح نہ ہو تو ان کے قرآن کی بھی تو تصحیح ہونی چاہیے. اگر بالکل کوئی غلط پڑھ رہا ہو
تو جیسے ہوتا ہے کہ جب تک آدمی قرآن کی کوئی بھی آیت نہ یاد ہو تو ایسے ہی کھڑا رہے، کوئی گونگا ہو تو ایسے ہی کھڑا رہے، یا نیا نیا مسلمان ہوا ہے کوئی بھی سورہ نہیں یاد ہے ایسے ہی کھڑا رہے، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی قرآن اگر بالکل غلط پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر زبان اہمیت رکھتی ہے، لیکن عربی زبان بہت ہی نازک ہے۔ اگر صاد کے بجائے اس کو سین کہہ دیا جائے، تھا کو بھی سین کی طرح پڑھ دیا جائے تو معنی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، بالکل بدل جاتے ہیں۔ اس طرح کی فاش غلطیاں اگر ہو رہی ہیں بڑوں سے، ہم کو چاہیے کہ اس کی طرف بھی توجہ دیں اور اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی نظم اپنی مسجد میں قائم کریں، ان کی بھی تصحیح کی کوشش کریں۔ روزانہ بہت لمبا وقت نہیں، صرف 10 منٹ، صرف 15 منٹ، بس اتنا کافی ہو جائے گا۔ کچھ دنوں تک اگر آدمی آئے گا اور سورہ فاتحہ اور 1-2 سورتیں جو عام طور سے پڑھا کرتا ہے اس کی تصحیح کرا دی جائے گی تو بہت کچھ کافی ہو جائے گا اس کے لیے۔ دوسری جگہوں پہ بھی انشاءاللہ اس کے حروف صحیح ہی رہیں گے اور غلطیاں اس سے نہیں ہوں گی۔ تو سب جتنے ہیں ماشاءاللہ سب ذمہ داری ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ جو چیزیں عرض کی گئی ان کا اگر خیال رکھنے کے ساتھ ہم اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کرتے ہیں تو پوری طریقے سے جس طبقے کے بارے میں بتایا گیا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہر قبیلے اور جماعت سے ایک جماعت ایسی کیوں نہیں اٹھتی کہ دین میں سمجھ حاصل کرے اور پھر جب اپنی قوم کی طرف لوٹ کر جائے تو اظہار و تفصیل کا کام کرے، تو انشاءاللہ ہم اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طبقے میں ہم کو پوری طریقے سے لکھ دے گا۔ اور یہاں یہ جو فضیلت بیان کی گئی کس موقع پر؟ جب جہاد کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں تب کہا جا رہا ہے کہ سب لوگ جہادی میں نہ چلے جائیں، بلکہ ایک جماعت ان کاموں کے لیے بھی ہونا چاہیے، وہاں سے اس کو الگ کیا جا رہا ہے اس جماعت کو۔ تو کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے ہی سے اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے، لیکن بطور تذکیر کے یا دہانی کے، اس لیے کہ قرآن مجید میں کہا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کرایا کیجیے، اس لیے کہ یاد دہانی کرانے سے مسلمانوں کو نفع ہوتا ہے، اسی لیے اپنی زبان میں باتیں ہم نے دوہرا دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔